کاروبار کے اندر کبھی کھو نہ جائیں کہ اپنے رب کو بھول جائیں۔ جب اللہ کے محبوب علیہ السلام کے صحابہ تابعین مدینہ المنورہ کی گلیوں میں بازاروں میں کاروبار کرنے لگے، حضور کا وصال ہو گیا، پھر کاروبار کی طرف جب توجہ بڑھنے لگی، ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی سے باہر نکل کے آئے اور بازار مدینہ میں گئے اور کہا کہ اے تاجروں، تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو، مسجد نبوی میں حضور کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے اور اپنا حصہ وہاں جا کے لو۔ سارے گئے، دیکھا تو وہاں کچھ لوگ بیٹھ کے پڑھا رہے تھے تو واپس آ گئے۔ کہا ابو ہریرہ تم نے کیا ہمیں بتایا تھا؟ ہم وہاں گئے ہیں، وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ کہا تم نے وہاں کچھ دیکھا نہیں؟ کہا کچھ لوگ پڑھ رہے تھے، کچھ پڑھا رہے تھے۔ کہا تم کاروبار میں پھنس گئے ہو، یہ رسول اللہ کی وراثت علم ہی تو ہے، کچھ وقت نکالا کرو علم سیکھنے کے لیے۔ میں کہتا ہوں یہ 8 دن کے بعد جو جمعۃ المبارک کا موقع آپ کو ملتا ہے، اس کو اہتمام سے پڑھا کرو۔ ہمیں حکم دیا گیا بازار میں دیر سے جاؤ جلدی واپس آؤ، مسجد میں جلدی جاؤ دیر سے واپس آؤ۔ یہاں جتنی جلدی آؤ گے اتنی برکتیں ہوں گی۔ یہاں بیٹھنا بھی عبادت ہے، سانس لینا بھی عبادت ہے۔ تو کم از کم جمعے کا یہ جو اجتماع ہوتا ہے، جمعے کے مواقع ہوتے ہیں، آپ جہاں بھی پڑھتے ہیں یہاں آنا چاہیں تو یہ تو ایک تربیتی نشست ہوتی ہے کسی نہ کسی موضوع پہ، اور بر وقت آئیں، سنیں، بیٹھیں تو سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا۔ تو یہ برکتیں ہیں، تو کچھ وقت ضرور نکالا کرو۔ اللہ ہمیں جو عطا کرے اپنے کرم سے اس پہ قناعت نصیب فرمائے، چونکہ قناعت اگر نہیں ہے تو جتنا بھی مل جائے کبھی پیٹ نہیں بھرتا۔ اور حضرت شیخ سعدی بولے پیٹ تو بھاری جاتا ہے، آنکھ ہی نہیں بھرتی۔ یہ بھرتی نہیں، اس کو 2 چیزیں بھریں گی، یا صبر کا پانی یا قبر کی مٹی۔ تو یہ سب کچھ یہاں رہ جانے والا ہے۔ اللہ نے جو دیا ہے اللہ آپ کو اور زیادہ دے۔ کاروبار کرو، محنت کرو، لیکن اپنے لیے وقت نکالو، اپنے امور علم کے لیے وقت نکالو، اپنے بچوں کے لیے وقت نکالو۔ ہمارا مقصد زندگی کمانا نہیں ہے، یہ ہمارا ایک ذیلی مقصد ہے، ذیلی مقصد۔ ہمارا حقیقی مقصد جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اسی کے لیے ہم اس دنیا پہ آئے ہیں، اور اس کے لیے ہم وقت دیں۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے اور فراوانی رزق، فراوانی علم، فراوانی رضائے الہی سے مالا مال فرمائے۔